الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں فی الواقع تمہارا خیر خواہ ہوں. چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اپنی بات پر مائل کر ہی لیا. پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں اور جنت کے پتے اپنی شرمگاہوں پر چپکانے لگے. اس وقت ان کے رب نے انہیں پکارا اور کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور وہ دونوں کہنے لگے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. آیت نمبر 21 تا 24 سورہ الاعراف. معزز سامعین گرامی، آیت مبارکہ میں انسانی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ بیان ہوا ہے. ابھی انسان دنیا میں نہیں آیا اور جنت کے اندر اماں حوا اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام قیام پذیر ہیں. اس جنت کے اندر ایک آزمائش کا مرحلہ ان کے لیے تھا.
آزمائش یہ تھی کہ یہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، ساری جنت میں پھرو، ساری جنت میں جو مرضی ہے کھاؤ پیو، کوئی چیز تمہارے لیے پابندی نہیں ہے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. بس یہی آزمائش تھی. اور اس آزمائش کو اللہ نے اس لیے رکھا، یہ انسان کا مقدر تھا، تاکہ اس آزمائش کا شکار ہوں گے حضرت آدم، اور پھر یہ دنیا کا دروازہ کھلے گا اور دنیا کی یہ رنگینیاں اور یہ معاملات پھر آگے معرض وجود میں آئیں گے. تو وہاں پر جو واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، جو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور اس دشمن کے جو چیلے ہیں وہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں دنیا والوں کے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم آپ کی اچھائی چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے اچھے نظام بناتے ہیں، ہم آپ کے لیے بہت اچھی اچھی ترکیبیں اور آپ کے لیے بہت اونچے اونچے معاملات لے کر آئے ہیں. یہی آج دنیا کے اندر عورت کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے خیرخواہی کے دروازے کھول رہے ہیں، ہم آپ کے لیے ترقی کے دروازے کھول رہے ہیں، ہم آپ کے لیے برابری کے دروازے کھول رہے ہیں. اس کے پس منظر میں کچھ اور بات ہے. لیکن شیطان تو ایک راہ بتلاتا ہے نا، شیطان ایک ضابطہ بتلاتا ہے، اور پھر شیطان کے جو چیلے ہیں وہ اس راستے پر لگ جاتے ہیں. اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ عورت کو بازار کی زینت بنایا جائے گا، اس کا حجاب اتارا جائے گا، اس کا پردہ اتارا جائے گا، اس کو بازار کی ایک گھٹیا چیز اس کو قرار دیا جائے گا، اور لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے اور گندی نگاہ سے دیکھیں گے، تو لا محالہ عورت اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی. انہوں نے نعرہ بدلا ہے. نعرہ یہ بدلا کیا کہ ہم عورت کو مرد کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. عورت اور مرد، اور اس کے پیچھے وہ یہ بات کہتے ہیں ہم تو خیر خواہ ہیں ان کے، اور اس پر وہ دلائل پیش کرتے ہیں جس طرح شیطان نے دلیلیں پیش کی. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھائی ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. شیطان تو جھوٹا ہے، جھوٹے کی قسم بھی بھلا کسی کام کی ہوتی ہے. سب سے زیادہ کذاب ہے اور کذابوں کا امام ہے، وہ یہ قسمیں اٹھا رہا ہے. اور قسمیں کیا ہے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. یہی وہ ایک نعرہ ہے کہ ہم عورتوں کو حقوق دے رہے ہیں، ان کی آزادی کے ہم متوالے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے جو عورت کو عزت اور شرف دیا ہے اس کو یہ چھیننے کے در پہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے، اس معاشرے کی پاکیزگی کے لیے، اس معاشرے کی طہارت کے لیے، اس معاشرے کی بھلائی اور خیر کے لیے جو اللہ نے نظام بنایا ہے، اس نظام کو یہ بدلنا چاہتے ہیں. پوری دنیا میں آج آپ دیکھ لیں کہ حجاب کو لے کر پردے کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر ایک بھونچال آیا ہوا ہے. فرانس سے یہ بات چلی اور آج آپ کے پڑوس ہندوستان تک یہ بات آ گئی. نعرے مارنے والے نعرہ ایک ہی ہے. فرانس میں اگر نعرہ لگتا ہے تو وہ یہی ہے کہ عورت کی ترقی اس میں نہیں ہو سکتی، اور ہندوستان کے اندر نعرہ لگ رہا ہے تو وہ بھی یہی ہے کہ عورت کی ترقی اس میں نہیں ہو سکتی. اسلام نے جو ہمیں درس دیا وہ بڑا عجیب تھا. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے جب ان کو بھلا پھسلا دیا، اما حوا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے تو انہوں نے وہ درخت چکھ لیا. تو پہلا جو نقصان ہوا وہ کیا تھا کہ وہ جو لباس تھا وہ اللہ نے اتار دیا. دنیا میں آج جو فلسفہ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان پہلے ننگا پھرتا تھا، یہ فلسفہ سرے سے ہی غلط ہے. قرآن پاک کے اصولوں کے منافی ہے کہ جنت کے اندر بھی لباس پہنا کے رکھا گیا ہے، اور جو جنت کے اندر بھی اللہ نے لباس دیا ہے، اور اسی لباس کو اللہ تعالیٰ نے پہنا کر دنیا کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا ہے. دنیا کی کبھی تہذیب یہ نہیں رہی کہ دنیا کے اندر لوگ جو ہیں برہنہ پھرتے ہوں. یہ کسی ترقی کی علامت نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی علامت، یہ تو بدترین معاشرہ ہے، یہ جانوروں والا معاشرہ ہے، یہ بد تہذیبی کی انتہا ہے، یہ بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا ہے
کہ معاشرے کے اندر عورت اور مرد وہ بالکل برہنہ ہو کے پھرتے رہے. قرآن پاک نے جو اصول بیان کیا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا جب ان سے وہ غلطی سرزد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ لباس اتار دیا. پہلا جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا وہ لباس اترنے کا تھا. اب انسانی شرف کا تقاضا کیا ہے؟ حالانکہ دو خاوند اور بیوی تھے, لیکن انسانی شرف کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ فلما بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, کہ جب ان سے وہ لباس اتر گیا تو انہوں نے فوری طور پر پتے لیے اور ان سے اپنے جسم کو جو ہے وہ چھپانے لگے. یہ انسانی شرف ہے کہ انسان کبھی بھی لباس کے بغیر نہیں رہا. کبھی بھی لباس کے بغیر, ستر کے بغیر انسان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا. دنیا کی کوئی تہذیب ہو وہ لباس کے بغیر رہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ستر اور حجاب یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ستر میں مرد اور عورت سب برابر ہیں. شرمگاہ کو ڈھانپنا ہے, مرد کا ستر کہاں سے ہے؟ یہ ناف سے شروع ہوتا ہے اور گھٹنوں کے نیچے تک جاتا ہے, یہ مرد کا ستر ہے. اور عورت کا سر سے لے کر پاؤں تک ستر ہے, لیکن چہرہ, ہاتھ اور پاؤں یہ کھلے رہیں گے, وہ بھی گھر کے اندر, محرموں کے سامنے, غیر محرموں کے سامنے یہ بھی ڈھکا ہوا ہوگا. تو ستر کس کو کہتے ہیں؟ ستر میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں, صرف معمولی سا فرق ڈالا گیا. لیکن حجاب مرد کے لیے نہیں ہے, حجاب اللہ نے عورت پر فرض کر دیا ہے. حجاب کیا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک عورت کی کوئی جگہ بھی نظر نہیں آئے گی, اس کو حجاب کہا جاتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ حجاب کے دشمن ہیں, جو آوازیں دنیا کے اندر بلند ہو رہی ہیں, یہ حجاب کے دشمن نہیں ہے, یہ ستر کے دشمن ہیں. یہ لوگوں کو بالکل برہنہ کرنا چاہتے ہیں, یہ دنیا کو بالکل ننگا کرنا چاہتے ہیں, عریا کرنا چاہتے ہیں. یہ شیطان کے اس فلسفے پر ہے کہ شیطان نے جو قسمیں کھائی تھی کہ اللہ میں تیرے اصولوں اور ضابطوں کو بدل دوں گا, تیرے جو اصول ہیں, بہترین اصول تو نے دیے ہیں, ان کو بدل کے رکھ دوں گا, ان کے ذہنوں کو بدل دوں گا کہ تمہاری ترقی کے اندر رکاوٹ تمہارا لباس, تمہارا پہناوا ہے, تمہاری یہ خوبصورت جو اللہ نے لباس تمہارے لیے اتارا ہے یہ تمہارے لیے رکاوٹ ہے, لہذا اس کو اتار کر پھینکو تو پھر تم ترقی یافتہ بن جاؤ گے, ترقی پذیر بن جاؤ گے. اور آج ترقی یافتہ ممالک کے اندر, جنہیں ہم اور آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں, اس حوالے سے دنیا کے بدترین معاشرے ہیں کہ جانوروں سے بدتر ان کے ہاں یہ کیفیت ہے کہ ان کے ہاں کوئی تہذیب نہیں ہے, ان کے ہاں کوئی تمدن نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے, ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ ہر معاشرے کے اندر, ہر تہذیب کے اندر ستر و حجاب کا معاملہ بہت اہم رہا ہے. آج بھی دنیا کے اندر امریکہ جیسے ملک میں ایک خاص علاقہ موجود ہے جہاں پر عیسائی راہبائیں رہتی ہیں, پوری فیملیوں کے ساتھ وہ لوگ الگ تھلگ رہتے ہیں. وہ ایک الگ دنیا ہے, ان کی ایک الگ دنیا ہے, اور وہاں پر مکمل حجاب کے اندر وہ عورتیں رہتی ہیں. وہ عیسائی ہیں, مکمل حجاب کرتے ہیں, عیسائی ہیں. ان کے مرد بھی جو ہے وہ ان کے دین پر کامل ہیں, ان کی عورتیں بھی اپنے دین کے مطابق ہیں. اس معاشرے کو انہوں نے کبھی نہیں چھیڑا, نہ دنیا کے اندر شور کیا کہ یہ جی یہ علاقہ ہے امریکہ کے اندر اور اس علاقے کے اندر عورتیں رہتی ہیں, وہ عیسائی عورتیں ہیں اور مکمل حجاب میں رہتی ہیں. آج بھی وہ عورتیں حجاب کے اندر ہیں. امریکہ جیسے معاشرے میں انگریز نسل در نسل, عیسائی نسل در نسل, لیکن مکمل حجاب میں. ایسی ہی یہودی آج بھی جو ان کی اپنی تہذیب ہے وہ مکمل حجاب کے اندر ہے. یہودیوں کا ایک پورا ایک طبقہ ہے, یہودیوں کے اندر تو 72 فرقے ہیں, ان میں ایک پورا فرقہ ہے کہ جو مکمل حجاب پہنتی ہیں ان کی عورتیں. آج تک دنیا کے اندر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے یہ کہا ہو جی یہ غلط کر رہے ہیں. ایسے ہی یہ ان کے ہاں ہندوستان میں یہ جو ہندوازم ہے اس کے اندر بھی ایک فرقہ ہے جو مکمل عورتوں کو حجاب پہناتا ہے. ان کی ایک اپنی تہذیب ہے, اپنا تمدن ہے, لیکن کسی نے آج تک شور نہیں کیا کہ ان کی عورتیں حجاب کیوں پہنتی ہیں. آج جا کے تمام شور شرابہ جو ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ اسلام کے حوالے سے ہوتا ہے. مسلمان عورت جب حجاب پہنتی ہے, مسلمان عورت جب حجاب پہن کر باہر نکلتی ہے تو یہ ان کے لیے زہر ہے, یہ برداشت نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ نہیں چاہتے کہ معاشرے کے اندر شرم و حیا آئے. اور یہ ساری کی ساری
فحاشی اور عریانی یہ مسلمانوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں. اصل میں ان کو ان کے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں. ان کے یہ دین کے دشمن ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. فرمایا کہ جو لوگ اہل ایمان کے اندر فحاشی کو ڈالنا چاہتے ہیں, اہل ایمان کے اندر فحاشی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں, ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں. یہ اسلامی تہذیب کو, اسلامی تمدن کو, اسلامی شاعر کو, اللہ کے اصولوں کو یہ کسی صورت میں نہیں مان سکتے. آج اگر ہماری یہ عورتیں جو ہیں, کچھ مسلمان عورتیں جب بازاروں کے اندر نکل گئیں اور جنہوں نے حجاب کو خیر آباد کہا اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے, آج وہ ان کو ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں. افغانستان کے اندر کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ اب طالبان کی حکومت آئی تو جو امریکہ کے متوالے تھے مسلمانوں میں, ان کو انہوں نے کہا بھئی آپ فلاں تاریخ تک آپ کو ہم یہاں سے اٹھا لیں گے. پھر کیفیت کیا تھی کہ ایئرپورٹ کے اوپر جگہ نہیں تھی, ٹائروں کے ساتھ چمٹ کر کچھ لوگ وہاں جانا چاہتے تھے امریکہ کے اندر. یہ کون لوگ تھے؟ سوچیے نا, یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جو انہوں نے تیار کیے ہوئے, اپنے لیے تیار کیے ہیں, جن کو اسلام سے انہوں نے فارغ کر دیا, دین سے انہوں نے بے بہرا کر دیا, جن کو اپنی تہذیب اور اپنا تمدن سکھلا دیا, جن عورتوں کو انہوں نے تیار کیا ہے کہ آپ جو ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں گی اور آپ اسلام کے خلاف آواز بلند کریں گی, اور اسلام کے یہ جو سنہری اصول ہیں ستر و حجاب کے متعلق, اس کے خلاف آپ آواز بلند کریں گے. ان کو لے کر جہازوں میں چلے گئے. تو دنیا کے اندر یہ جو آج منظر آپ دیکھ رہے ہیں, آج اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, ایک عورت کرناٹک سے اٹھی ہے, ایک عورت, اور شاید اس کے حجاب پر بھی ہمیں اعتراض ہو کہ اس کا حجاب بھی درست نہیں تھا, لیکن اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ اس نے کردار کیا ادا کیا ہے. جو کردار اس نے ادا کیا دنیا کے اندر, اور جو اس نے شری رام کے مقابلے میں اور ان کے نعروں کے مقابلے میں جو اس نے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی ہے, آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ معاشرے کے اندر اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ بڑا ہے, جو تم نافذ کرنا چاہتے ہو وہ بڑا نہیں ہو سکتا. جو تم تہذیب لانا چاہتے ہو, جو تم تمدن لانا چاہتے ہو, جو تم بے حیائی اور فحاشی کا سیلاب لانا چاہتے ہو, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. جو اللہ کا نظام ہے ہم وہ مانیں گے, جو اللہ نے حکم نازل کیا ہم وہ مانیں گے. ایک خاتون اٹھ کر کھڑی ہوئی ہے اور پورے ہندوستان کے اندر ایک مارکا چل پڑا ہے کہ عورتیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں کالجوں کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر وہاں پر مظاہرے کر رہی ہیں کہ ہم نے پردہ کرنا ہے, ہم نے پردہ کرنا ہے, اللہ کے حکم کو ماننا ہے. اور ایسے میں ملک پاکستان کی ذمہ داریاں تو اور بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ اس کی بنا ہی کس پر ہے؟ لا الہ الا اللہ پر ہے. اور یہاں تو ان احکامات کا چرچا بہت ضروری ہے, یہاں اس کو ماننا بہت ضروری ہے, یہاں اس کو نافذ کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہاں سے ابتدا ہوگی تو انشاءاللہ یہ دنیا کے اندر اور راستے کھولیں گے. ایک معاشرہ اگر ایسا تشکیل پا جائے گا کہ جس معاشرے کے اندر حجاب کا رواج ہو, اور جس معاشرے کے اندر بچیاں پردے میں باہر نکلیں, پردے میں تعلیم حاصل کریں, پردے میں اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہے دنیا کا بھی تو پردے میں جا کر کریں, تو ایسا اگر معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے, آپ یقین جانیے دنیا کی نظر میں یہ معاشرہ سب سے زیادہ خطرناک معاشرہ ہوگا. ان کے لیے یہ معاشرہ ناقابل قبول ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاشرہ کیا ہے؟ یہی بہترین معاشرہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ہمیں ہدایات دی ہیں وہ پے در پہ اسی حوالے سے, ستر حجاب کے حوالے سے, پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, فرمایا کہ قرآن پاک میں پہلا جو حکم ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں کیا کریں؟ جھکا لیں. یہ نگاہوں کا جھکنا یہ ستر کا ایک حکم ہے مردوں کے لیے. ظاہر بات ہے آپ مردوں کو بازار میں نکلنے کا حکم ہے, لیکن ایسی عورتیں بھی نکل سکتی ہیں بازار میں جو پردہ نہیں کرتی. ایسی عورتیں ہو سکتی ہیں, مخلوط معاشرہ ہو سکتا ہے, کہیں بھی آپ رہ سکتے ہیں, مخلوط معاشرہ تو ہو سکتا ہے. تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے کہ عورت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی جائے, عورت کے چہرے کو دیکھا جائے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر جو ہے نا, نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے اور پہلا تیر ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار, اگر تمہاری نگاہ
اچانک کسی عورت پر پڑ جاتی ہے تو پھر کیا کرو؟ فوری طور پر اپنی نگاہ کو کیا کرو؟ دوسری طرف پھیر دو. تمہاری نگاہ دوبارہ نہیں جانی چاہیے. ایک نگاہ جو غلطی سے پڑ جائے اس کی تو معافی ہے, لیکن دوسری نگاہ جو جان بوجھ کر ماری جائے اس نگاہ کی معافی نہیں ہے. فرمایا اسرف بصرک, اپنی نگاہوں کو فوری طرف پھیر لو, فوری طرح اپنی نگاہوں کو پھیر لو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں, آپ پوری امت کے باپ تھے, آپ پوری امت کے رہبر تھے, رہنما تھے. ایک عورت آپ سے بات کر رہی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں اور آپ اس کی بات کو سماعت کر رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے رہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طویل دیر تک اس عورت کی بات سنتے رہے, لیکن آپ نے اس عورت کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ اسلام نے ہمیں ایک خوبصورت اور بہترین ایک اصول دیا ہے کہ مرد کیا کرے؟ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے. پہلا حکم. دوسرا حکم عورتوں کے لیے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. عورتیں کیا کریں؟ مومن عورتوں کا کیا کام ہے؟ وہ بھی اپنی نگاہوں کو کیا کریں؟ جھکا کر رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھ کر سنائی تو ایک تو عورتوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا, خود ہی بخود انہوں نے حجاب کو اختیار کر لیا. اور دوسرا یہ تھا کہ عورتیں اگر گھروں سے باہر نکلتی مسجد میں آنے کے لیے, عیدگاہ میں آنے کے لیے یا بازاروں میں جانے کے لیے, صحابہ فرماتے ہیں کہ اس قدر وہ دیواروں کے ساتھ لگ کر نکلتی, اس قدر وہ اپنے آپ کو دیوار کی طرف لے کر جاتی تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ مخلوط نہ ہو, لوگوں کے درمیان سے نہ چلے. یہاں تک کہ ان کے کپڑے پھٹ جاتے تھے. کپڑے پھٹنا تو گوارا کرتی تھی, لیکن کسی مرد کے ساتھ ٹکرنا وہ گوارا نہیں کرتی تھی. اس انداز سے عورتیں گھروں سے باہر نکلتی تھی. یہ نہیں ہے کہ عورت ستر حجاب کا یہ معنی ہے کہ عورت کو مکفل کر دیا جائے, ایسا نہیں ہے. یہ معنی تو کسی نے کیا ہی نہیں آج تک. عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے لیکن حجاب میں نکلے گی, ستر میں نکلے گی, ستر اور حجاب کے ساتھ نکلے گی. اگر اس کے بغیر نکلتی ہے پھر تو ویسی عورت کا نکلنا حرام ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب عورت بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے, استشرفہ الشیطان, شیطان کا سب سے بہترین ہتھیار عورت ہوتی ہے جو بغیر پردے کے باہر نکلتی ہے. وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں دیکھو اس کو, دیکھو اس کو, لوگوں کو متوجہ کرتا ہے, دیکھو اس کو, اس کے اعضاء کو دیکھو, اس کے معاملات کو دیکھو, اس کو چھیڑو اس کے ساتھ. شیطان باقاعدہ طور پر اپنے گنڈے اس کے سامنے پیش کرتا ہے, اور حدیث کے الفاظ یہ ہے استشرفہ الشیطان, کہ شیطان اس کو خوشنما بنا کر لوگوں کو پیش کرتا ہے. اس لیے پہلا حکم یہ دیا گیا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. فرمایا کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. دوسرا حکم قرآن پاک کا, فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. فرمایا جب تم سوال کرو عورتوں سے یا ان سے کوئی بات کرو, ان کو واضح و نصیحت کرو, تو واضح و نصیحت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, پردے کے پیچھے سے ان کو نصیحت کرو. اب اگر عورتیں بیٹھی ہیں سامنے تو مرد آگے پردہ کھینچ لیں, اور اگر مرد بیٹھے ہیں سامنے, کوئی عورت اگر ان کو سمجھانا چاہتی ہے تو اس کے آگے کیا کر دیں؟ پردہ کھینچ لیں. یا حجاب میں اگر بات کرنی ہے تو حجاب میں بات کی جا سکتی ہے. عورت کی آواز کا یاد رکھیں, عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. عورت کی آواز کا قرآن پاک میں واضح طور پر یہ الفاظ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, کہ جب تم سے سوال کیا جائے کسی بات کا, تو سوال زبان سے ہی کیا جاتا ہے نا, عورت زبان ہی سے جواب دے گی. تو قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ یہ پردے کے اندر ہونا چاہیے. عورت باپردہ ہو, حجاب میں ہو, یا اس کے آگے پردہ ہو. اگر عورتیں بیٹھی ہیں تو مرد جو ہے وہ عورتیں پردہ کر لیں مکمل, یا مرد کے آگے جو ہے وہ حجاب ہو. حجاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے آگے پردہ ہو. ہمارے جو مدارس ہیں وہاں پر بڑے بڑے اساتذہ پڑھاتے ہیں, بڑے بڑے شیوخ الحدیث پڑھاتے ہیں, وہاں پر بچیوں کو پڑھاتے ہیں, عورتوں کو پڑھاتے ہیں, لیکن ان کے سامنے مکمل ایک پردہ ہوتا ہے. بچیاں پیچھے بیٹھتی ہیں, سامنے پردہ ہوتا ہے, ان کو پڑھایا جاتا ہے. ہمارے مدارس کے اندر باقاعدہ یہ نظام ہے. آپ کسی مدرسے کے اندر جا کر دیکھیں, آپ کو یہی نظام نظر آئے گا. یہ نہیں ہے کہ عورت سیکھ ہی نہیں سکتی مرد سے, مرد سیکھ ہی نہیں سکتا عورت سے, ایسا ہے ہی نہیں. صحابہ اکرام آ کر امہات المومنین سے آ کر سوال کرتے, امہات المومنین اس کا کیا کہتی تھی؟ جواب دیتی تھی. امہات المومنین دین سکھلاتی تھی. جہاں صحابہ اکرام پھنستے تھے امہات المومنین سے آ کر رہنمائی لیتے تھے.
تو فرمایا دوسرا حکم قرآن پاک کا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ جب کوئی سوال کیا جائے عورت اور مرد کا تو یہ حجاب میں سوال ہو. پھر تیسرا حکم فرمایا ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ فرمایا یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی ہے تمہارے مردوں کے لیے بھی اور تمہاری عورتوں کے لیے. خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کو ہے. خطاب کس کو ہے؟ امہات المومنین کو ہے کہ تمہارے دلوں کی خوبصورتی اسی کے اندر ہے, دلوں کی طہارت اس کے اندر ہے کہ تم پردے میں اور حجاب میں بات کرو. اگر بے پردہ ہو کر بات کرو گے تو دل تمہارا خراب ہو جائے گا, دل تمہارا ناپاک ہو جائے گا, دل کے اندر وسوسے آئیں گے, دل کے اندر مختلف باتیں آئیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا جس سے دل کے اندر غلط خیالات آ سکتے تھے. آج لوگ یہ بات کہتے ہیں جی حجاب پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے. تو قرآن پاک نے تو ان لوگوں کو مخاطب کیا کہ جن کے دل سب سے زیادہ خوبصورت تھے, جن کے دل سب سے بہترین تھے, جن کے دل سب سے زیادہ اعلیٰ تھے, ان کو یہ بات کہی کہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی اسی کے اندر ہے کہ تم حجاب میں رہ کر بات کرو. قرآن پاک کا تیسرا حکم فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو. عورتوں کو حکم ہے اپنے گھروں کے اندر رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى بن ٹھن کر جاہلیت کے زمانے میں جو عورتوں کا رواج تھا کہ عورتیں بن ٹھن کر گھروں سے باہر نکلتی تھی, خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی تھی, خوب زیب تن ہو کر گھر سے باہر نکلتی تھی, تمام تر زیب و زینت کے ساتھ بازار سے باہر نکلتی, گھر سے باہر نکلتی تھی. فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى پہلی بات یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ گھروں کے اندر رہو. تمہارا گھروں کے اندر رہنا زیادہ بہتر ہے. کرنا قرار سے ہے, گھروں کے اندر قرار پکڑو, گھروں کو ضروری پکڑو, گھروں کو لازم پکڑو, چادر چار دیواری کے اندر رہو. اگر تم نے باہر نکلنا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى تو جہالت کے زمانے میں جس طریقے سے نکلتی تھی اس طریقے سے نہیں نکلنا. کیسے نکلنا ہے؟ حجاب میں نکلنا ہے. کیسے نکلنا ہے؟ سادے لباس میں نکلنا ہے. کیسے نکلنا ہے؟ خوشبو لگا کر نہیں نکلنی, میک اپ کر کے نہیں نکلنا. کیسے نکلنا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکے ہوئے چھپے ہوئے ہو کر نکلنا ہے. پازیب پہن کر نہیں نکلنا, زور زور سے پاؤں زمین پر نہیں مارنے. اسلام نے اصول بتلائے ہیں. عورت گھر سے باہر نکلے اس انداز سے گھر سے باہر نکلے کہ کسی کے دل کے اندر کوئی خیال بھی نہ آنے پائے کہ یہ عورت کیسی ہے کیسی نہیں. سبحان اللہ, کس انداز سے معاشرے کی تشکیل کیسے کی جا رہی, معاشرے کے اندر سے صفائی کیسے کی جا رہی, معاشرے کو بہترین معاشرہ کیسے بنایا جا رہا ہے. قرآن پاک کا یہ تیسرا حکم ہے. فرمایا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتَيْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فرمایا عورتوں تم نے کرنا کیا ہے, تم نماز قائم کرو اپنے گھر کے اندر. دیکھیں عورت, مرد مسجد کے اندر نماز پڑھے گا لیکن عورت نماز کہاں پڑھے گی؟ عورت کا افضل یہ ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھے. مسجد میں آنے کا عورتوں کو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ مسجدوں کے اندر آئیں, لیکن جائز رکھا گیا کہ عورت اگر مسجد میں آنا چاہے تو مسجد کے اندر آ سکتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں نکلے, دیکھا کہ عورت سامنے سے آ رہی, اس کے پاس سے گزرے, خوشبو اس کو حضرت ابو ہریرہ کو خوشبو لگی کہ اس عورت نے خوشبو لگائی ہے. روک دیا, تو کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا مسجد جا رہی. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو, وہ مسجد میں جا رہی تھی, عورت حجاب میں تھی, مسجد میں جا رہی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خوشبو کو سونگھ لیا. فرمایا جا واپس اپنے گھر کے اندر اور غسل کر کے آ, اور غسل جنابت کر کے آ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت بھیجی ہے جو گھر سے باہر نکلے اور خوشبو لگا کر نکلے. گھر سے باہر نکلے گی, خوشبو لگا کر نکلے گی, لوگوں کے متوجہ ہونے کا سبب بنے گی. تو لہذا فرمایا گھر کے اندر واپس جاؤ. مسجد کے اندر جا رہی ہے, سادی سودی آئیں, بالکل سادہ عام لباس, حجاب کے اندر بغیر کسی زیب و زینت کے مسجد کے اندر عورت آ سکتی ہے, لیکن فرض نہیں ہے کہ عورت مسجد کے اندر آئے گی. رخصت دی گئی ہے, عورت مسجد کے اندر آ سکتی ہے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے گھر کے اندر نماز پڑھنا بہتر ہے گھر کے صحن میں پڑھنے سے. صحن میں نماز پڑھنا بہتر ہے گھر کے دالان میں پڑھنے سے. فرمایا عورت جتنا نماز بھی اگر پڑھے گی وہ بھی پردے کے اندر پڑھے, وہ بھی اپنے گھر کے اندر جا کر پڑھے, باہر نماز نہ پڑھے. جس عورت کو نماز گھر کے اندر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کو بغیر حجاب کے گھر سے باہر نکل کر تعلیم حاصل کرنے کا اسلام کہہ سکتا ہے؟ مخلوط معاشرے کے اندر رہنے کا کہہ سکتا ہے؟ مرد و زن کا اختلاط کہہ سکتا ہے؟
عورتیں اور مرد ساتھ مل کر کام کریں, ساتھ مل کر اٹھیں بیٹھیں کھائیں پیے, نشست و برخاست کریں اور کہیں کہ ہمارا دماغ کھلا ہے, ہمارا ذہن کھلا ہے. یہ ذہن کی نجاست ہے, یہ ذہن کی پلیدگی ہے, یہ ذہن کی طہارت نہیں ہے. ذہن کی پاکیزگی اسلام کے اندر ہے. جو اسلام ہمیں دیتا ہے یہ پاکیزہ نظام ہے. جو اسلام ہمیں دیتا ہے یہ ہمارے لیے خیر ہے. جو اسلام ہمیں دیتا ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے. مزید احکامات کیا ہیں قرآن پاک کے مزید انشاءاللہ اگلے جمعے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب